میں آپ سے آج ایک ایسی دعا کے فائدے شیئر کروں گی جس سے میں نے خود بھی بہت فائدہ اٹھایا اور لوگوں نے بھی۔ میری ایک قریبی گھر میں رہنے والی خاتون کا قصہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ ایک دن وہ بہت پریشان میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوں، ہر طرف سے گھری ہوئی ہوں۔ میری بیٹی کے رشتے سے انکار ہو گیا ہے، میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے اور میری جیٹھانی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور قبضہ کر لیا ہے۔ میں اپنی بہن کے گھر میں رہ رہی ہوں، مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ان سب چیزوں سے نکلنے کا۔ یہ سب بتاتے بتاتے اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے اور وہ جیسے سب کچھ کھو چکی تھی۔ زندگی میں اس نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی تھی، ایک دفعہ طلاق ہو چکی تھی، پھر دوسری شادی کے بعد کافی کچھ برداشت کیا اور اب وہ پھر سے ایک نئے موڑ پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی کہ جہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، کہیں روشنی نہیں تھی۔ وہ بے بس ہو کر میرے پاس آئی تھی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی اکثر مجھ سے کہتی تھی مجھے کوئی وظیفہ بتا دو، لیکن اس بار اس نے کہا کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے آنسو اس کی داستان سنا رہے تھے۔ خیر میں نے اس کی ساری باتیں اطمینان سے سنی، اس کو حوصلہ دیا، سمجھایا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے بے بسی کے آنسو آ گئے۔ میں نے اسے کہا کہ تم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو اور استغفار کی کثرت کے ساتھ آیت کریمہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ صبح شام تم پڑھا کرو اس کی تسبیح۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ پڑھنے سے میری مشکلات ختم ہو جائیں گی کیا؟ پھر میں نے اس کو یقین دلایا کہ ایک مرتبہ تم کر کے تو دیکھو۔ اس کو حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی حضرت یونس کی دعا سے اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں، اور اس کو حضرت یونس کا واقعہ سنایا کہ کیسے ان کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں کیسے لے آئی جب انہوں نے یہ آیت پڑھ کے اللہ سے مدد مانگی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک امید نظر آئی تھی مجھے۔ خیر وہ چلی گئی، میں نے بھی اس کے لیے کافی دعا مانگی۔ یہ تقریباً رمضان کے دنوں کی بات ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ میں نے روزانہ وظیفہ کیا اور استغفار کیا، الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، میرے شوہر کی ناراضگی مجھ سے ختم ہوئی ہے اور میں نے ایک نئے گھر میں اپنا سامان شفٹ کر لیا ہے اور اب میری بیٹی بھی بہت خوش ہے۔ میں نے بھی الحمدللہ پڑھا اور سوچا کہ واقعی پیسوں سے خوشیاں نہیں ملتی، جب تک دل میں سکون نہ ہو۔ وہ اتنا امیر ہونے کے باوجود کس طرح کن حالات سے گزر رہی تھی یہ وہی جانتی ہے یا اللہ۔ یہ قصہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو جتنی بھی پریشانیاں ہوں آپ اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، کیونکہ دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، اور آیت کریمہ کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ ایک دن آپ کی زندگیوں کے اندھیروں کو بھی اللہ تعالیٰ اجالوں میں بدل دے گا۔ اور میں نے خود بھی جب بھی آیت کریمہ کی تسبیح پڑھ کر کوئی دعا کی ہے ہمیشہ قبول ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دیر سویر ہوتی ہے، اللہ سے مانگتے رہیں، مقرر وقت پہ آپ کو ضرور ملے گا، ضرور وہ آپ کو ملے گا جو آپ مانگ رہے ہیں۔ بعض چیزیں دیر میں ملنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، تو اس میں جلدی نہ مچائیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے صبر مانگیں اور استقامت میں رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نواز دے جس کا آپ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔